اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان یارو بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتی ہے، مسلمانوں کو سامنے رکھ کر، ایمان والوں کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہے کہ اے میرے ایمان والا بندہ بندی، اے مسلمانوں ایمان والوں، اگر تم اسلام سے پھیر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ اگر تم اسلام سے پھیر جاؤ گے، شیطان کی اطاعت کرو گے، اس سے نفع نقصان جو ہے تمہاری اپنی ہے، ہماری ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے، تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں اور اللہ کا کوئی نفع بھی نہیں، بلکہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور ہمارے سماج میں جو غیر مسلم ہے، جو نان مسلم ہے، ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کہتا ہے، اے میرے بندہ بندی، اپنی آخرت کی فکر کر، اپنی نسل کی فکر کر، کیونکہ قرآن کریم میں جو بھی آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جہنم میں بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے، بڑی مصیبت ہے، ہر طرح کی مصیبت، پریشانیاں، دکھ درد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ سارے حق ہے۔ اور جو جنت کی نعمتیں بتائی گئی ہے، جنت کی جو خوشخبری دی گئی ہے، جو جنت کا اونچا شان ہے، مقام ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ خوشیاں ہے، سکھ چین ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور وہ سارے جو ہے جنت بھی اور جہنم بھی انسانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر کے جو ہے ہم پر رحم کیا ہے، ہمیں مختصر زندگی دی ہے، اور یہ مختصر زندگی کس طرح گزارنا ہے یہ بھی ہمیں اللہ نے بتایا ہے۔ آسمان سے قرآن کریم نازل کیا ہے، کلام اللہ جو اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید، کہ انسان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، گھر پریوار، اپنا بیوی بچہ، فیملی، ان سب کو بھی پالنا ہے، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، یہ بھی اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم گزر بسر کریں گے صحیح طریقے میں، تو یہ بھی عبادت ہوگا، یہ بھی نیک عمل ہوگا۔ تو میرے یارو دوستو، اور یہ بھی ماننے والے کے لیے جو ہے جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن مجید بھی عطا کی ہے، اور اللہ نے ہم پر جو ہے ایک راہبر بھی بھیجا ہے، جو دو جہان کا سردار ہے، سارا کائنات کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی ہے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ ہم اعلیٰ نبی کے امت میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارا جو امت محمدی فرما بردار ہوگا، ماننے والا ہوگا، ان کے لیے بہت اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ شان ہے، اونچا شان ہے، اونچا مرتبہ ہے، جو ماننے والا ہوگا۔ اور جو نہ ماننے والا ہوگا اس کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے، اس کے لیے بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ آخری نبی کے امت ہونے کے باوجود بھی اللہ کو ناراض کر گئے، دین اسلام کو چھوڑ گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جا گریں گے۔ تو یہ دکھ والی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے، یہ رونے والی بات ہے۔ تو میرے یارو، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزار بسر کرنے کے لیے ایک طریقہ دی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ کا اطاعت۔ ہمارا لباس سے، ہمارا چلنا پھرنا، دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، ہر کام
جو بھی ہمیں 24 گھنٹہ میں ضرورت ہوتی ہے، جی، بچہ پالنا، عورت کے لیے کھانا بنانا، سبزی تیار کرنا، یا پھر گھر میں جھاڑو لگانا، یا کوئی بھی کام 24 گھنٹہ کا جو کام ہوتا ہے ہمارے مردوں کے لیے، عورت کے لیے، ہر کام جو ہے اسلام کے دائرے میں رہ کر سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم اگر کام کریں گے، زندگی گزاریں گے، تو سارے ہی عبادت کہلائیں گے اور سارے نیک عمل کہلائیں گے، اور اس کا صلہ، اس کا بدلہ جو ہے اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے یارو، ہم مسلمان اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، وشواس تو کرتے ہیں، پر ہمارا ایمان جو ہے بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، بہت کمزور ہے، اسی لیے جو ہے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، بیکار کی باتوں میں، فضول باتوں میں، آج کل ہماری سماج میں، ہمارے محلے میں، دنیا بھر میں فضول باتوں میں، بیکار کی باتوں میں شیطانی خیالات، شیطانی سوچ، شیطانی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، یہ سب چیزوں میں، بدکاری میں جو ہے ہماری سماج ڈوبے ہوئے ہے، خاص کر کے ہماری ماں بہن جو عورت سماج ہے، ہماری گھر کے بیٹیاں، ماں بہن، بیوی، یہ سارے عورت لوگ جو ہے ان میں زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل میں، گناہ کی دلدل میں، غیبت کی دلدل میں۔ تو اس لیے ہم مردوں کو ہوش میں آنا چاہیے، ہم مردوں کو پہلے صحیح راہ میں آنا چاہیے، دین اسلام کے راہ میں، پھر جا کے اپنا گھر سنوارے گا، اپنا گھر خوبصورت ہوگا، دین اسلام کی تعلیم، دین اسلام کی باتیں گھر میں ہونا چاہیے روزانہ کم سے کم میرے یارو، گھر میں ایک وقت طے کرو، آدھا گھنٹہ دین اسلام کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں، صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، اس بارے میں یہ ساری چیز جو ہے گھر میں تذکرہ کرے، مذاکرہ کرے، آلوچنا کرے، گھر میں دین اسلام کی باتیں اپنے بچوں میں، بیوی بہو اور پوتا پوتیوں میں دین اسلام کی باتیں کیا کرو، روزانہ ایک وقت طے کرو، جس وقت میں ہم پروش لوگ فری ہوتے ہیں، اس ٹائم آدھا گھنٹہ ہو یا 45 منٹ ہو، دین اسلام کی باتیں، تذکرہ، ایمان کی مذاکرہ، ایمان کیا ہے، عمل کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ سارے چیز کو، اس ساری باتوں کو لے کر آپس میں مذاکرہ کرو، آپس میں سیکھنا سکھانا، اس سے کیا ہوگا، ہمارے اندر کچھ کمی ہے تو وہ کمی دور ہوگا، ہمارے گھر میں بیوی بہو، ہماری بیٹا بیٹی، پوتا پوتی میں کتنی غلطیاں ہے، کتنی سوچ میں، عمل میں اور سنت میں جتنی ساری کمیاں ہیں، ہمارے اندر کمیاں بہت سارے ہیں، وہ سارے جو ہے درست ہوگا، جی، وہ سارے خرابی ہمارے گھر سے نکل جائے گا، اچھا آئے گا ہمارے گھر میں، دین اسلام کی چرچا سے، دین اسلام کی باتوں سے، دین اسلام کی مذاکرہ سے۔ اس لیے میرے دوستو، یارو، ماں بہنوں، اپنی آخرت کی فکر کرو، اللہ سے ڈرا کرو، جی، شیطان کی راستہ چھوڑ دو، منمانی کا راستہ چھوڑ کے دین اسلام کے راستے میں آؤ، حق کی طرف آؤ، جو تمہیں کامیاب دلاتی ہے، جو تمہیں ناکامی سے بچاتی ہے، وہ ہے حق اللہ، اللہ کی راستہ، وہ ہے قرآن مجید، قرآن پاک کی تلاوت ہو، قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ جاننا، قرآن کی اہمیت کے ساتھ، جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو میرے یارو، آج کی دور، آج کا سماج ہمارا بہت بگڑی ہوئی ہے، اور اس بگڑی ہوئی سماج میں اپنے گھر کو بچانا، اپنے پریوار کو بچانا، خود کو بچانا، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی کامل ایمان والے کی بات ہوتی ہے۔ تو ایک اچھا، نیک، کامل ایماندار بنو، کوشش تو کرو میرے یارو، کامیاب کرنے والا تو اللہ ہے، کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، کوشش ہمارے اختیار میں ہے، کامیاب کرنے والا ذات تو اللہ ہی ہے۔ تو ہمیں جو ہے پہل کرنا ہوگا، پہلے ہمیں کوشش میں لگنا چاہیے، پھر کامیابی اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے میرے یارو، اللہ حافظ، السلام علیکم دوستو۔